الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تواضع للہ رفعہ اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ولا تمش فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر مت چلو، اترا کر مت چلو، عاجزی اور انکساری اختیار کرو۔ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تو اکڑ کر زمین کو پھاڑ نہیں سکتا اور اکڑ کر تو بلندی کو نہیں پہنچ سکتا۔ پہاڑ پہ جن لوگوں کو چڑھنے کا پالا پڑا ہے اور واسطہ پڑا ہے وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ نور محمد صاحب پہاڑ پہ جب چڑھتے ہیں تو بلندی پہ پہنچتے ہوئے بندے کو جھکنا پڑتا ہے۔ اگر اکڑ کر چلے گا، اکڑتے ہوئے چلے گا تو کبھی بھی بلندی کو نہیں پہنچ سکتا، کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کب؟ اکڑتے ہوئے، اور نہ ہی اکڑ کر زمین کو پھاڑ سکتا ہے۔ پھر کس چیز کی اپنے آپ کو تکبر کرنا، بڑا سمجھنا، بڑا پن اختیار کرنا، کچھ نہیں ہے۔ بڑے بڑے آپ مجھ سے سینئر لوگ بیٹھے ہیں، تجربہ کار لوگ بیٹھے ہیں، یہ تھوڑا سا دورانیہ ہوتا ہے، تھوڑا سا دورانیہ جس کو جوانی کہا جاتا ہے، تھوڑا سا دورانیہ ہے جس میں ہوش نہیں ہوتا بندے کو۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ ہوں، سارا اختیار مجھے ہے، میں ایسا کر دوں گا، میں ویسا کر دوں گا۔ یہ تھوڑا سا دورانیہ ہوتا ہے، اس دورانیہ میں بھی بندہ کچھ نہیں کر سکتا جب اللہ نہ چاہیں۔ حقیقت یہ ہے، جب بندہ تھوڑی سی اس کی عمر بڑھتی ہے، سن ڈھلتا ہے، تو سارے گناہ آ کر پکڑ لیتے ہیں۔ یہ ویسے کہہ دیا، سارے گناہ، ہر بیماری آ کر پکڑ لیتی ہے۔ تو تھوڑا سا دورانیہ، اگر اس دورانیے میں بھی بندے کو اگر جانچا جائے، پرکھا جائے، تو اس میں کچھ نہیں ہوتا۔ کس چیز کا ماڑ ہو بندے کو، کس چیز کا گھمنڈ ہو، کس چیز کی اکڑ ہو بندے کو۔ کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں یہ بات کہ ایک اللہ والا گزر رہا تھا، ایک ہی پل ہے، اور اسی جگہ سے ایک بدماش بھی گزر رہا تھا، بڑا آدمی، علاقے کا وڈیرا، بڑا آدمی، شرارتی قسم کا۔ جب دونوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوا، ملے، تو اس بڑے آدمی نے، بدماش نے کہا اللہ والے سے، جانتے ہو میں کون ہوں؟ حضرت نے اس کے سر تپا دیکھا، سراپے کو دیکھا، سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، فرمایا بہت اچھا جانتا ہوں۔ کہا کون ہوں میں؟ فرمانے لگے ایک وقت یہ تھا کہ تو نہیں تھا، تیرا وجود نہیں تھا،
اور ایک وقت آئے گا تو کیڑوں کی غذا بن جائے گا۔ جس آنکھ پہ تجھے فخر ہے یہ کیڑوں کی غذا بنے گی، جس دانتوں پہ تجھے فخر ہے یہ گل سڑ جائیں گے، جس قد کاٹ پہ تجھے فخر ہے اس کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا، حتیٰ کہ تیری قبر کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ ایک وقت تھا تو نہیں تھا، ایک وقت آئے گا تو نہیں ہوگا، کیڑوں کی غذا بنے گا۔ اور جب اب ہے، جب کہہ رہا ہے کہ جانتے ہو میں کون ہوں، فرمایا میں اچھی طرح جانتا ہوں، تیرے رگ رگ کے اندر خون ہے، تیرے پیٹ کے اندر موت ہے، پیشاب ہے، پخانہ ہے، تیرے کسی بھی عضو جو تجھ سے علیحدہ ہو جائے تجھے اس سے کراہت آئے گی، تیرے ناک میں رینٹ ہے، تیرے کان میں گند ہے، تیری آنکھ میں گند ہے، تیرے وجود میں گند ہے، میں اچھی طرح تجھے جانتا ہوں۔ وہ سر جھکا کے پھر چلا گیا کہ یہ تو اللہ والا، اس نے تو پورا الٹرا ساؤنڈ کر دیا میرا، کچھ نہیں ہے میرے پیارے۔ ایک دولت مند آدمی، میرے بابا فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے انسان دولت پر مان کیوں کرے، فخر کیوں کرے؟ جو کروڑ پتی ہے، بینک بیلنس کا مالک ہے، فرمایا کہ اس کی پوری جائیداد، اس کا پورا مال ایک رات اگر چور کو موقع مل جائے وہ پورا کا پورا صفائی کر دے۔ جو بڑا نہال پھرتا تھا وہ کنگال ہو جائے گا، کچھ نہیں رہے گا اس کے پاس۔ جو ایک رات کی، جس کا مال ایک رات کی مار ہو، وہ فخر کس چیز کا کرے؟ اور فرمایا جو انسان اپنے وجود پر، اپنے قد کاٹ پہ، اپنے حسن و جمال پہ مان کرتا ہے تو ایک رات بخار کی مار ہے، ایک رات بخار آ جائے تو انسان پیلا بہار ہو جائے، وہ خون کی ڈوری، وہ لالی کہاں گئی؟ ختم۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ حضرت کے ہاں ایک خاتون کام کرتی تھی، آج کل یہ نوجوانوں کو پتہ نہیں ہے، وہ پہلے سسٹم یہ ہوتا تھا گھر کے اندر پخانہ جمع ہوتا تھا، اب تو فلش ہے، ایک لوٹا ڈالا پخانہ گندگی چلی گئی۔ اس زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا، شیخ قسم کے لوگ ہوتے تھے جو خاص ان کا تجربہ ہوتا تھا، وہ اسی کام میں کے کرنے والے ہوتے تھے کہ گھر شام کے وقت آتے تھے یا صبح صبح آتے تھے، گھر کا سارا گند اٹھا کر لے جاتے تھے، پیشاب پخانہ وغیرہ۔ تو ایک عورت وہاں پر کام کرتی تھی جو ظاہری طور پر خوبصورت تھی۔ اس نے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ کا جو ایک مرید آیا ہوا ہے نا، نیا بندہ آپ کی خانقاہ میں جو آیا ہوا ہے، یہ میرے اوپر نگاہ ڈالے ہوئے ہے، بول بھی بولتا ہے، کبھی کبھی ایسے لگتا ہے جیسے وہ کہتا ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت میں کیا کروں، کام چھوڑ دوں؟ فرمایا نہیں۔ اس کو دوائی دی ایسی کہ جس سے اس کو دست لگ گئے۔ ایک دن دست لگے، یہ حکم حضرت نے دے دیا پخانے کو جمع کرتی جانا۔ جو لوگوں کے پخانہ جمع کرتی تھی اس سے فرمایا تو ایک ٹین میں پخانے کو جمع کرتے رہنا۔ اگلے دن کا پخانہ دست ہیں، ہر 10 منٹ کے بعد اس کو موشن لگے ہوئے ہیں اور وہ جا رہی ہے پخانہ بیٹھنے۔ ایک دو دن کے بعد حضرت نے فرمایا وہ نوجوان بیٹھا ہوا ہے؟ کہا حضرت وہ بیٹھا ہوا ہے۔ فرمایا وہی ٹین جا کر اس کے سامنے رکھ دو۔ کہا تو اس پہ مرا کرتا تھا، جب یہ میرے پیٹ کے اندر تھا تو میرے اندر سرخی تھی، خون تھا، میرے اندر حسن تھا، اب 2 دن سے مجھے اس حال لگے، موشن لگ گئے تو میرا وجود ہلکان ہو گیا اور پیلی بہار ہو گئی میری رنگت اور شکل و صورت، تو اس پہ مرا کرتا تھا، دیکھ اب کیا پروگرام ہے۔ وہ جا کر دے آئی، کہا کہ اس پہ مرا کرتا تھا، پخانے پہ مرا کرتا تھا۔ ظالم، اللہ والوں کی اصلاح کے بھی طریقے ہوا کرتے ہیں، یہ اصلاح کا طریقہ تھا، سمجھ آ گئی اس کو بھی سمجھ آ گئی اور ہمیں بھی سمجھ آ گئی۔
یہ ساری جو آئیں بائیں بندہ پھونپھاں کر رہا ہے یہ عارضی سب کچھ ہے میرے پیارے۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ تجربہ کار لوگ ہیں، سینئر لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ صفحہ ہستی سے مٹ گئے، صرف یہ نہیں کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، دنیا میں ہوتے ہوئے عہدے جو نہیں ہیں ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ جس کو جس سے مطلب ہے اسے الفت بھی ہے بظاہر، اس سے علیق سلیق بھی ہے، جس سے غرض نہیں ہے بس اس سے واقفیت بھی نہیں ہے، بے وفا دنیا ہے۔ تو اس چیز پہ مان کیا، فخر کیا میرے پیارے؟ خون کا جو رگ چل رہی ہے اگر اس میں سپلائی بند ہو جائے تو فالج ہو جاتا ہے۔ ایک سپلائی بند ہونے سے حیثیت کیا ہے انسان کی؟ جن کو بالوں پہ مان اور ناز تھا اللہ رب العزت نے ان کو کینسر میں مبتلا کر دیا، کیمو لگی، سارے کے سارے بال جھڑ گئے، وہ گئے۔ جن کو آنکھوں پہ ناز تھا جب عمر بڑھی انہی کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا، ان کے اپنے بچے ان سے گھن اور خار کھاتے تھے۔ یہ ہے جو لمبی قد کاٹھ والے تھے، وہ چند عرصے کے بعد جب سن ڈھلا تو وہ کمر سیدھی نہ رکھ سکے، لاٹھی کے آسرے پہ آ گئے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اللہ فرما رہے ہیں غرور کس چیز کا، اکڑ کس چیز کی، مان کس چیز کا؟ کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، ساری زندگی عہدہ ہو، ساری زندگی منصب ہو، ساری زندگی اس کا مقام ہو، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے میرے عزیزو ہم سب پہ، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ کرے وہ مقام ہم سب کو نصیب ہو کہ ہمارے اپنے ہمیں قبر کی پاتال میں اتار دیتے ہیں۔ کتنوں کے تو ٹکڑے بھی نہیں ملتے میت کے، لاش کے، لیکن ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ کرے ہمیں یہ نصیب ہو جائے، قبر نصیب ہو جائے اللہ کرے، تو قبر میں بندہ چلا جاتا ہے۔ بہت بڑی کمپنی کا مالک فیس بک پہ آج کل چل رہا ہے، پہلے بھی چلا تھا پھر گم ہو گیا، آج کل پھر قبر ہے، گھاس پھوس ہے اس پہ، اور کہا کہ اتنی بڑی فیکٹری کا یہ مالک تھا اور اس کی قبر دب چکی ہے، دھنس چکی ہے، بیٹھ چکی ہے، اس کی قبر کی لیپا پوتی کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے انسان کی حیثیت۔ تو جب انسان کی حیثیت یہ ہے میرے پیارے تو اس کو اکڑ اچھا نہیں، فخر اس کو اچھا نہیں، کبر اس کو اچھا نہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں الکبر ردائی، جو کبریائی ہے، تکبر ہے، وہ میری چادر ہے، جو آدمی میری چادر کو کھینچ کر خود پہننا چاہتا ہے اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ تکبر کرنے والے قیامت کے دن ان کی شکلیں، ان کی جسامت چونٹی کی طرح ہوگی، باریک چمٹی جو ہوتی ہے، جو بظاہر جلدی جلدی نظر بھی نہیں آتی، ایسی حیثیت ہوگی۔ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے فرمایا دنیا کی حقیقت تو میں بتاؤں؟ فرمایا دنیا کی حقیقت دکھاؤں؟ اب تک تو دنیا کی حقیقت بتاتے تھے، فرمایا دنیا کی حقیقت دکھاؤں؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا آؤ اٹھو چلو۔ اب چلے، سامنے روڑی تھی، کچرا دان تھا، وہاں پر گئے تو وہاں پر کچرا پڑا ہوا تھا، ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں، کپڑے پڑے ہوئے تھے، پخانہ پھوسیاں پڑی ہوئی تھیں، گوبر پڑا ہوا تھا۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ فرمایا یہ لباس، کبھی لوگ اس لباس کو جب چیتڑے ہو چکے ہیں، ٹاکیاں بن چکی ہیں، فرمایا یہ وہ کپڑے ہیں، ایک وقت تھا کہ یہ کپڑے جب انسان زیب تن کرتا تھا ان کپڑوں پہ فخر کرتا تھا، آج ٹاکیوں کی صورت میں کچرے خانے میں پڑی ہوئی ہیں۔
پخانے کی طرف، گوبر کی طرف، پخانے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ وہ چیزیں تھیں، یہ کچھ چیزیں انسان نے استعمال کی ہیں، ایسی چیزیں جن کو انسان للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ فروٹ رکھے ہوئے ہوں، کیسے للچائی ہوئی نگاہ سے بندہ دیکھتا ہے؟ گلاب جامن رکھے ہوئے ہوں، مٹھائی رکھی ہوئی، کتنی بندہ للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جب انسان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ جس لڈو کو جو دکان پہ رکھا ہوا ہے اس کی ایک قیمت ہے، جب وہ لڈو کسی کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، اب وہ واپس رکھنا چاہے تو دکاندار کہتا ہے بابا لے جاؤ، اب تیرے ہاتھ لگ گئے چھوڑ دو، پیسے دو، جان چھڑاؤ، جاؤ۔ یہ ہے انسان کی حیثیت، تیرا ہاتھ لگ گیا اس کی حیثیت گھٹ گیا۔ انسان تو ایسا ہے۔ اور جب اس کو انسان منہ میں ڈال لیتا ہے، حلق کے نیچے جا کر اس کی حیثیت کیا ہو جاتی ہے؟ فرمایا یہ وہی چیزیں ہیں جس کو انسان کھاتا تھا، کھانے سے پہلے للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھتا تھا، اس کی ویلیو تھی، اس کی قیمت ادا کرتا تھا، حلق کے نیچے گئے اور پیشاب پخانے کی صورت میں نکلے، یہ پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا اور کچھ ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں، فرمایا یہ ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، ان میں حرص و ہوس بھرا ہوا تھا۔ ایک پیٹرول پمپ ہے 2 ہو جائیں، ایک مکان ہے 2 ہو جائیں، ایک ایکڑ ہے 2 ایکڑ ہو جائیں، ایک جنگل ہے سونے کا 2 ہو جائیں، سب بڑھوتری کے چکروں میں ہیں۔ فرمایا مٹی نے آ کر ان کو بوسیدہ کیا اور بھر دیا۔ یہ انسان کی حیثیت۔ اور میں یہ بھی کہا کرتا ہوں جن ناخنوں پہ بندہ ناز کرتا ہے نا، جن ناخنوں پہ، کہا کرتا ہوں میں سمجھانے کے لیے، مخروطی انگلیاں ہیں یہ، میں ہر عضو کی تشبیہ دے سکتا ہوں۔ سراہی دار گردن ہے، ہرنی جیسی چال ہے، یہ ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں، مخروطی پورے ہیں۔ اپنے ناخن پہ بندہ ناز کرتا ہے، یہی ناخن یہاں سے کٹ جائے، اللہ کی قسم اس کو، اپنے ناخن کو میں سنبھال کے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جس پہ میں ابھی مان کر رہا تھا، یہ کٹ جائے، یہ ٹکڑا کٹ جائے ناخن کا، پھر اس کو سنبھال کے رکھوں، مجھے خود کو گھن آتی ہے، خار آتی ہے۔ جن بالوں پہ میں ناز کرتا ہوں، جن زلفوں پہ میں ناز کرتا ہوں، ایک بال اس زلف سے گر جائے، خدا کی قسم اس کو سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یار چھوڑو یار اس کو، کچرا ہے، باہر ڈالو اس کو، جس پہ ناز کر رہا تھا۔ اسی طرح ہر عضو کو، دانت کو کہیں جی بہترین دانت ہیں، ایسے دانت ہیں جو جیسے انار کے دانے ہوں، اور وہ دانت اگر ٹوٹ جائے تو وہ سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ ہے انسان، تیری اور میری حیثیت۔ تو اس پہ مان کیا ہے؟ اللہ یہی بات فرما رہے ہیں، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے انسان اکڑ کر نہ چل، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، تو اکڑ کر زمین کو نہیں پھاڑ سکتا۔ اگر زمین کی کھدائی کرنی ہو، اس میں خزانہ نکالنا ہو، کیا خیال ہے کسی کے لیے، کہیں مارنے کے لیے جھکنا پڑے گا نا؟ اور فرمایا وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، میں نے عرض کیا کہ پہاڑ کی بلندی تک پہنچنے کے لیے اگر کوئی آدمی اکڑ کر چلے گا تو کبھی بلندی تک نہیں پہنچے گا۔ اگر بلندی تک پہنچنا ہے تو جھک کے چلنا پڑے گا، تب جا کر کام بنے گا۔ اور جو اکڑ کرتے ہیں، فرمایا جن ٹہنیوں پہ پھل لگنا ہوتے ہیں وہ جھکی ہوئی ہوتی ہیں، جو اکڑی ہوئی ہوں گی ان پہ پھل نہیں لگیں گے۔ اور جو زمین ابھری ہوئی ہوگی، بارش کا پانی وہاں نہیں ٹھہرے گا، ادھر ادھر ہو جائے گا۔ جس کے اندر گہرائی ہوگی، کھڈ ہوگی، جھکی ہوئی ہوگی، تو وہاں پر رحمت کا پانی برسے گا اور اسی جگہ پر کوئی گھاس پھوس اگائے گا۔ اور من تواضع للہ رفعہ اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے تواضع اختیار کی، عاجزی اختیار کی، اللہ اس کو بلند کرتے ہیں، اور جو شخص تکبر کرتا ہے اللہ دھڑام سے اس کو گرا دیتے ہیں۔ عاجزی اختیار کرے بندہ۔ آخر موت ہے، انت موت ہے، وقت کا بادشاہ بہت قریب گزرا ہے، مہینہ بھی نہ ہو، با اختیار بادشاہ، اس کی حیاتی میں اس کو جو اللہ رب العزت نے اس کو تکلیف دی، اس کی ہڈیاں بھر بھری ہوگی، چلنے پھرنے کے قابل نہیں۔
با اختیار جو کہتا تھا ایسی جگہ سے شوٹ کروں گا تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، بڑے بڑوں سے ٹکر لے رکھی تھی وقت کا بادشاہ. جب اس کا تابوت دبئی سے کراچی ہے نا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. کہہ دوں سیدھی سی بات، جنرل مشرف، ریٹائر جنرل مشرف، جب اس کی مذمت نہیں بیان کر رہا، یعنی ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں. جب اس کا تابوت آیا، میں نے فیس بک پہ میں نے دیکھا ہے، خدا کی قسم اس کے اتنی جکڑا ہوا تھا اس کو تاکہ اس کی میت کی بے اکرامی نہ ہو، ایسا جکڑا ہوا تھا. میں سوچ میں بیٹھ گیا، یا اللہ یہی با اختیار بندہ تھا. کیا حال ہے، یہ سب ہمارے ساتھ، سب کے ساتھ ہونا ہے موت. اللہ ایسی موت سے بچائے، یعنی سب کے ساتھ ایسے ہونا ہے کہ موت تو آنی ہے میرے پیارے. گرہ لگا کر ہمیں قبر میں رکھیں گے. ایک گرہ یہاں ہوگی سر کی جانب، ایک درمیان میں ہوگی ہمارے کفن کو، ایک گرہ پاؤں کے بعد ایک جو کفن ہوگا وہاں پر ہوگی. گرہ لگا کر ہمیں قبر میں ڈالیں گے. یہ بہترین لباس سارے کے سارے ہٹ جائیں گے. 5,000 کا پہنا ہوا ہے، 10,000 کا پہنا ہوا ہے، لٹھے کا لباس پہنیں گے، لٹھے کا لباس پہنا کر چلے جائیں گے قبر میں، اور چند دنوں کے بعد نام و نشان بھی نہیں ہوگا. ہماری نسلوں کو میرے والد صاحب یاد نہیں ہوں گے، اور ان کی نسلوں کو میں یاد نہیں ہوں گا. سب کے ساتھ یہی ہوگا. اللہ سے دوستی کر لیں، عاجزی اختیار کریں. اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.